बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आजकल पाकिस्तान की सियासत के बादल बहुत ज़्यादा मंडला रहे हैं। हर रोज़ हर पल एक नई खबर आ रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अभी तक ताहाल समरी पर दस्तखत नहीं किए DGISI की। दूसरी तरफ नाज़रीन, क्या चक्कर है कि पीपल्स पार्टी को रिलीफ मिलना शुरू तेज़ी से हो गया है। आज खुर्शीद शाह जो अपोजिशन लीडर है, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, उन्हें रिहा कर दिया गया जमानत पर। इस वक्त जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हमेशा कहते थे NRO नहीं दूंगा, लूटा हुआ माल रिकवर करूंगा, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तमाम क़यादत, कोई भी एक गिरफ्तार नहीं। क्या एहतसाब का अमल शफाफ नहीं हो सका, या निज़ाम इतना बसीदा है कि इन पे लगे हुए अरबों खरबों रुपए के इल्ज़ाम जो खुद वज़ीर आज़म और हुकूमती अरकान लगाते थे, बगैर एक पैनी के सब लोग रिहा हो गए। क्या ऐसा तो नहीं वज़ीर आज़म का बयानिया कामयाब नहीं हो सका, या साबका हुक्मरानों की रूट्स इतनी थी ब्यूरोक्रेसी में और दीगर अदारों में कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सकी। दूसरी तरफ बलोचिस्तान के वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश हो चुकी है और जो कभी इम्कान है कि उसके नंबर पूरे हो जाएंगे। दूसरी तरफ आज अचानक क्या हुआ कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब में मुस्लिम लीग नून को फिर मशवरा दिया कि आप फौरी तौर पर अदम एतमाद पेश करें, पंजाब के नंबर गेम आपको पूरे लेके देंगे। क्या बलोचिस्तान के बाद पंजाब हुकूमत का भी जाना ठहर गया है? क्या बलोचिस्तान की हुकूमत के असरात वफाकी हुकूमत पर भी पड़ने जा रहे हैं? दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल के बैकडोर राब्ते कर रही है, और सकता है कि आने वाले दिनों में MQM, काफ लीग और बाप के कुछ लोग हुकूमत को छोड़ जाए और उसके असरात वफाक पर पड़े। क्या वज़ीर आज़म इमरान खान की 3 साल की करप्शन के खिलाफ जदोजहद कामयाब ना होना, महंगाई, बेरोज़गारी और दीगर मामलात के बाद मौजूदा PTI की हुकूमत के लिए ख़तरात हैं? अपोजिशन एहतजाज से तो इसको नहीं भेज सकी, जलसे जुलूस की ये धमकियां दी, लेकिन वज़ीर आज़म पुरज़म रहे। लेकिन अब बढ़ती हुई महंगाई, बेरोज़गारी और ताकतवर हलकों से वज़ीर आज़म के हालात मामूल पर ना आने के बाद बहुत सी इस्लामाबाद में र्यूमर्स सरगर्म हैं। कहा जा रहा है कि जनवरी में कुछ ना कुछ हो जाएगा। दूसरी तरफ अचानक मुस्लिम लीग नून बहुत ज़्यादा मुतहरक हो गई है और हमजा शहबाज के कहे जा रहे हैं अहम शख्सियात से राब्ते हैं। उन्होंने उनको यकीन दहानी कराई है अगर आप पंजाब में अदम एतमाद लाए तो हम अदालत नहीं करेंगे। जबकि हैरत वाली बात है कि मरियम नवाज इस वक्त पंजाब में हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद नहीं लाना चाह रही, क्योंकि वो समझती है अगर पंजाब में अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बन सकते हैं। मैं कह रहा हूँ हैं, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो मेन स्ट्रीम में आए। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आज आला सतही इजलास किया और अभी तक बेहद अहम तरीन फैसले किए। पिछले दिनों चंद दिनों से वो मुख्तलिफ गुस्से में रहते थे। इससे पहले उनके वज़रा ने इलेक्शन कमीशन को कहा इसको आग लगा देनी चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो इलेक्शन कमीशन का छोड़े, रिज़ाइन दे और हमारे मुकाबले पे इलेक्शन लड़े। अब आज़म स्वाति को इलेक्शन कमीशन ने 25 तारीख को तलब कर लिया है। कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। क्या PTI जो 3 सालों से मालम जप्पा, RTS केस, रिंग रोड केस और दीगर करप्शन के केसों से बच रही थी, क्या अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पर किसी भी किस्म का कोई भी करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, ताहम उनकी जमात के बहुत से लोगों पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब जा रहे हैं। क्या सऊदी अरब में उन्हें कोई गैर मुल्की ताकत नून लीग के लिए रिलीफ मांगेगी या वो उम्रा करके आ जाएंगे? दूसरी तरफ जैसे ही इतलात आई कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक हो रही है और काफ लीग से भी उनके राब्ते हैं, आज़ाद अरकान जो थे, जंगीर तरीन ग्रुप भी मुस्लिम लीग नून उनसे राब्ते कर रही है, तो इमरान खान ने अचानक कल जुमे वाले दिन लाहौर का दौरा रख लिया सऊदी अरब जाने से कबल। क्या इमरान खान साहब को ये रिपोर्ट्स मिली कि पंजाब या वफाक में अदम एतमाद की तहरीक आ सकती है? अचानक नाज़रीन, वज़ीर आज़म 3.25 साल
بڑی مضبوطی سے پرعزم جا رہے تھے۔ اپوزیشن نے اس دوران پی ڈی ایم بنائی اور جس میں عوام نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ پی ڈی ایم نے دولت کا استعمال کیا، احتجاج کا استعمال کیا، لیکن وزیر اعظم اپنی سیٹ سے ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اچانک اکتوبر کا مہینہ آتا ہے اور الٹی ہوا چلنی شروع ہو جاتی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ سرد ہواؤں کی وجہ سے موسم تبدیل ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے جو مضبوط ترین گھنا درخت تھا اس کے پتے بھی گرنے لگ پڑے ہیں۔ جو کبھی محفل کی جان ہوتا تھا، جس کے بغیر محفل شروع نہیں ہوتی تھی، کہا جا رہا ہے 2-3 روز قبل ایک اہم میٹنگ میں اسے محفل میں شریک ہی نہیں وہ ہو سکے۔ کیا یہ ہوا تبدیلی سے تیز ہو رہی ہے؟ کیا اس قسم کا ماحول سیاست بھی اثر انداز ہوگا؟ کیا پہلے 2008 سے 13 تک پیپلز پارٹی کا راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالی، ان کے ایک وزیر اعظم ضرور تبدیل ہوئے لیکن حکومت پوری کی گئی۔ اسی طرح 13 سے 18 تک مسلم لیگ نون کے نواز شریف نااہل ہوئے لیکن ان کی حکومت پوری کی گئی۔ کیا اس موقع پر کسی بھی اپوزیشن کے پاس ایسی تعداد تو نہیں کہ وہ وفاقی حکومت میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لائیں اور وہ کامیاب ہو سکے؟ کیا ایسے موقع پر جب سیاسی بے چینی پھیل رہی ہے، عمران خان صاحب مطمئن نہیں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے احتساب کے خلاف بھرپور کوشش کی لیکن اس مسودہ نظام نے انہیں کامیاب نہیں ہونے دیا، جس کرپٹ آدمی کو پکڑا، جس کے بے نامی اکاؤنٹ ملے، کسی کے فلودے والے مرنے والے کے ملے، لیکن اس نظام میں سب باہر نکل آئے۔ ایسے میں میں حکومت کیا کروں؟ کیا وزیر اعظم عمران خان کے نادان دوستوں نے ان کی ساری کی ساری انرجی پچھلے 3.25 سال 2018 میں الیکشن کامیاب کے بعد نیب پہ رکھی، لیکن اس موقع پر تعلیم پر توجہ نہیں دی گئی، صحت پر توجہ نہیں دی گئی، انصاف پر توجہ نہیں دی گئی، ترقیاتی کاموں پر توجہ نہیں دی گئی اور روزگار مہیا کرنے نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے بظاہر بادی النظر میں ایسا لگ رہا ہے حکومت اور عوام کے درمیان میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ پر اربوں روپے کی مبینہ کرپشن کے الزامات کے باوجود ان کے خلاف کوئی کیس ثابت نہ ہونا؟ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک سابقہ حکمرانوں کی پینیٹریشن موجودہ بیوروکریسی میں ہے، وہ ان کے ساتھ دیتے ہیں، اور دوسرا یہاں ان کے خلاف کیس ٹھیک نہیں۔ اب 3 سالوں بعد وزیر اعظم عمران خان کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ آج خورشید شاہ کی ضمانت ہوئی اور اسے فوراً رہا کر دیا گیا۔ 2 سال خورشید شاہ صاحب نیب کے کیس میں حراست میں رہے۔ نیب نے نواز شریف کو پکڑا، خورشید شاہ صاحب کو پکڑا، آصف علی زرداری صاحب کو، سلمان حمزہ شہباز کو، شہباز شریف کو، شاہد حقان عباسی کو، پیپلز پارٹی کے دیگر سینئر رہنما ساجد درانی کو، آصف علی زرداری کو، لیکن کسی ایک کے خلاف ایک پینے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی۔ کیا نیب ڈرائی کلین ثابت ہوگا ان سب کو؟ کل یہ جو سیاستدان جو اپوزیشن میں آج کل پیپلز پارٹی میں اور نون لیگ میں ہوں، یہی آ کے اپنے جلسے جلوسوں میں یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ عمران خان نے 3 سال پوری کوشش کر لی، ہمارے پر ایک پینی کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی اور ہم ڈرائی کلین ہو کے باہر آ گئے، ہم بے گناہ تھے۔ عمران خان صاحب کو یہ سوچنا ہوگا۔ کیا عمران خان صاحب کا اچانک لاہور کا دورہ انہیں ان کی ایجنسی جو آئی بی ان کے متحد ہے، انہیں یہ تو نہیں کہا کہ ان کے پنجاب کے پنچھی اڑ سکتے ہیں؟ کیونکہ پنجاب میں حکومت پہ حمزہ شہباز کہتے ہیں کرپٹ حکومت ہے، اس وقت پیسے لے کے تعیناتیاں کی جا رہی ہیں اور لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ حمزہ شہباز جو اپوزیشن لیڈر ہے اور درجنوں دفعہ کہہ چکے ہیں، انہوں نے کہا ہر سیٹ کا ریٹ مقرر ہے۔ کیا وزیر اعظم عمران خان جو ہمیشہ 22 سال کرپشن کے خلاف جدوجہد کرتے رہے، جہاد کرتے رہے، عملی طور پہ اقدامات کرتے رہے، انہوں نے لانگ مارچ کیا، دھرنا کیا، پنجاب میں ہونے والی اربوں روپے کی مبینہ کرپشن حمزہ اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کے مطابق اس سے لا علم رہے؟ کیا پنجاب میں آنے والے دنوں میں بڑے شخصیات کے خلاف کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے؟ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے پنجاب کی اہم ترین شخصیت کے قریبی ساتھی وزراء، وزیر ایک اور 2-3 سرکاری افسر اہم اداروں کے پاس ان کے خلاف جا کے ثبوت دے آیا ہے کہ انہوں نے یہاں کرپشن کی۔ وزیر اعظم عمران خان کے علم میں یہ بات آئی کہ اگر بے شک ان کا ساتھی بھی ہے تو ہمیں یقین ہے کہ وزیر اعظم نے عمران خان نے نہ ماضی میں کرپشن کیا، کرپشن کو سپیئر کیا، نہ آج کرے گا، کیونکہ وزیر اعظم کا ایک ہی عزم ہے، صاف شفاف پاکستان۔ اب امتحان ہے کہ وزیر اعظم کہے ہوئے عمل پر عمل کرتے ہیں۔ کیا وزیر اعظم پاکستان اگر حالات خراب ہوتے ہیں، ان کے اتحادی جماعتیں ایم کیو ایم، کاف لیگ، باپ پارٹی چھوڑتی ہے، تو کیا وزیر اعظم عوام میں دوبارہ الیکشن جانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آنے والے دنوں میں ان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے؟ کیا اعظم سواتی کے بعد فواد چودھری بھی الیکشن کمیشن کی ٹارگٹ پر ہے؟
عمران خان کا امتحان ہے کہ وہ اب مزید پونے دو سال ان کے حکومت کے رہ گئے ہیں کہ وہ صاف شفاف کرپشن کے خلاف، چاہے ان کے جماعتیں ہیں چاہے اپوزیشن، ان کے خلاف کارروائی کریں۔ لیکن مہنگائی کا سب سے بڑا اس وقت عمران خان کے لیے جو اپوزیشن ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، کرپشن ہے، لا قانونیت ہے، تعلیم سے محرومی ہے، ڈالر بڑھتا جا رہا ہے۔ تو گورنر اسٹیٹ بینک ایسی بیان دے رہا ہے کہ آپ کے باہر والے آئے وہ اس کو اتنا نہیں پتہ 1 روپیہ قرضہ بڑھنے، ڈالر کی قیمت بڑھنے سے کھربوں روپے پاکستان پر قرضہ چڑھ جاتا ہے۔ کیا عمران خان کے نادان ساتھی، مفاد پرست ساتھی، باہر سے آنے والے امپورٹڈ ساتھی، پیرا شوٹر عمران کی حکومت کی تباہی کا باعث عمران کے لیے نقصان دہ بن رہے ہیں یا فائدہ مند؟ یہ فیصلہ آنے والے دنوں میں ہو جائے گا۔ بعض پی ٹی آئی کے پرانے لیڈران کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو چند نادان دوست جنہوں نے ان کے گرد گھیرا تنگ کیا ہے، انہیں حقائق نہیں جانے دیتے، جس وجہ سے پی ٹی آئی ڈیلیور نہیں کر سکی۔ ورنہ عمران خان تو 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ فیصلہ عوام کرے گی کہ آنے والے الیکشن میں کون جیتے گا۔ جبکہ نہایت اہم اطلاع معافی چاہتا ہوں ناظرین کہ حمزہ شہباز کو پیغام دینے والی کون سی شخصیت تھی کہ آپ عدم اعتماد کی تحریک لائیں تو کامیاب ہو سکتے ہیں، اور مریم نواز نے کیا۔ اس کی اگلی ویڈیو لاگ پر آپ کو حقائق بتائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔